بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. پیار محبت سے آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلہ واصحابہ یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ یا جد شہید الکربلا. انتہائی عزت و احترام و تکریم کے لائق فخر السادات مجاہد ملت اسلامیہ حضرت علامہ پیر سید رضا المصطفیٰ شاہ صاحب بخاری زیدہ مدہ عزت مآب صوفی باصفا حضرت علامہ خلیفہ عطاء المصطفیٰ صاحب استاذ العلماء مجاہد آل سنت حضرت علامہ مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب زیدہ مدہ خطیب اسلام خطیب آل سنت فخر الواعظین حضرت علامہ مولانا محمد آصف قادری صاحب آصف محمود قادری صاحب اور خلیفہ مجاز صوفی باصفا جناب صوفی عبدالقدیر عباسی معصومی صاحب اور آپ کے اس خطۂ کوثر ملکہ کوثر کے نامور عالم دین مفتی آل سنت محقق عالم دین حضرت علامہ مفتی نذیر العباسی صاحب زیدہ مجدہ اور عزت مآب عاشق رسول جناب راجہ عبارت صاحب اور مجاہد آل سنت عاشق رسول حضرت جناب امجد ارباب عباسی صاحب اور جملہ حضرات علماء کرام سادات کرام جس کا نام میں نہیں لے سکا معذرت اور منتظم محفل بانی محفل جناب محمد شفیق عباسی صاحب اور جناب فیاض عباسی صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز شاید کسی اور اپنے لکھے ہوئے کلام سے کرتا. یہ اللہ جانتا ہے کہ میں بیٹھ کے ایک بات سوچ رہا تھا فوراً ہی میرے کان میں یہ مولانا صاحب ہیں انہوں نے آ کر وہی بات کہہ دی. میں سوچ رہا تھا کہ ایک کلام کے بارے میں حضرت چراغ گولڈا نصیر ملت شاعر آپ زبان پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ خواب بیان کیا کہ جب خطاب میں بھی کیا. میں خود بیٹھا ہوا تھا آپ نے یہ میں نے خواب ان سے سنا. آپ نے فرمایا کہ جب ٹی وی پر اس وقت پی ٹی وی ہوتا تھا صرف محفل مسالمہ ہوئی میں نے رات کو یہ کلام پڑھا. لاہور سے ایک شخص گولڑے آیا وہ یہاں کا مرید نہیں تھا تو بیٹھا رہا انتظار کرتا رہا میں کہ مصروف تھا تو وہ چلا گیا. اس نے لاہور سے مجھے فون کیا کہا میں ایک پیغام آپ کے پاس لے کے آیا تھا اور کسی بڑی ہستی کا سلام آپ کے پاس لے کے آیا تھا ملاقات نہ ہو سکی. اس نے کہا آپ نے فرمایا کہ چلو میں فون پر ہی بتا دیتا ہوں. ان کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا جس رات کو ٹی وی پر آپ نے یہ کلام پڑھا میں رات کو سویا میرا مقدر جاگا میں نے کیا دیکھا کہ کربلائے محلہ میں بہت بڑی مسجد ہے اور اس مسجد میں تے در تے کاغذات اور ان کی پوری گٹڑیاں بندی ہوئی ہیں رکھے ہوئے ہیں اور چھتوں تک کاغذات ہی کاغذات ہیں. ایک حسین جمیل خوبصورت نورانی چہرے والی شخصیت جس کی زلفوں سے بھی خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہیں.
چہرہ دیکھتا تو پتہ چلتا ہے کہ 14ویں کا چاند آسمان سے اتر کر جسمانی صورت میں اس منبر پر بیٹھا ہوا ہے کہ تو وہ ایک ایک کلام پڑھتے ہیں، ایک ایک کاغذ وہ رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں وہ رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں وہ رکھتے ہیں۔ تو میں آگے بڑھ کے قدم بوسی کی، میں نے کہا میں آپ کو جانتا نہیں، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے عربی میں فرمایا انا حسین بن علی بن ابی طالب، میں شہید کربلا حسین بن علی ہوں۔ میں قدم چومے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا اس سال میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں نے، نانا جان کی امت نے جس نے میری بارگاہ میں مناقب کے نذرانے پیش کیے ہیں، وہ سب کو میں اپنی نظروں سے خود ملاحظہ فرما رہا ہوں۔ آپ نے اگلی بات جو فرمائی وہ بڑی خاص بات ہے، آپ نے فرمایا کہ اس ڈھیر سے سب سے اوپر انہوں نے کاغذ اٹھایا اور اٹھا کر امام علی مقام نے فرمایا کہ پتہ ہے کہ اس مرتبہ میرے کلام میں جس نے میری بارگاہ میں مناقب کے نذرانے پیش کیے، پہلا نمبر میں نے کس کو دیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کلام کو لکھنے والے کو میں نے پہلا نمبر دیا ہے۔ میں نے کہا حضور یہ کس نے لکھا؟ فرمایا میرے نانا جان کے غلاموں کا، عاشقوں کا ایک ملک ہے پاکستان، اور اس کا ایک شہر ہے اسلام آباد، اس کی ایک بستی ہے گولڑا، وہاں میرے علی کے پوتے نصیر الدین نصیر نے یہ کلام لکھا۔ میں نے عرض کی کہ حضور ایک شعر عطا ہو جائے، ایک شعر عطا ہو جائے، تو فرمایا امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، کاغذ اٹھا کر آپ نے پڑھا کہ مجھے سب سے اگر نصیر الدین سے ملاقات ہو میرا سلام بھی کہہ دینا اور یہ پیغام بھی کہہ دینا کہ تیرا کلام کو پہلا نمبر بھی دیا ہے، اور یہ شعر یہ جو تو نے پڑھا ہے یہاں سن کر کربلا میں جھوم رہا ہوں، نجف میں بابا بھی جھوم رہے ہیں، مدینے میں نانا بھی جھوم رہے ہیں۔ وہ شعر کیا تھا؟ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شفیع مصطفیٰ۔ بلکہ میں شروع کروں اسی پر میں تضمین پڑھتا ہوں، میں نے اس پر اس لیے تضمین لکھی ہے، اب اس کو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کلام بارگاہ امامت میں مقبولیت کی سند رکھتا ہے۔ تو ان کا کلام ہے جس کی جرت پر جہاں رنگ و بو سجدے میں نے عرض کیا ہے مہک کلیوں کی گلوں کی گفتگو سجدے میں ہے۔ ایک بات آپ میں آج کہوں، آپ سے روز تقریریں کرتے ہیں، میں ابتدا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج کی اس محفل کو عام نہ سمجھنا۔ میرا ایمان ہے کہ آج مجھے خون حسین کے تقدس کی قسم جو کیفیات میں محسوس کر رہا ہوں، میں تو گناہگار آدمی ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیفیت کیا ہوتی ہے، نیک لوگوں کا صدقہ آج اس محفل میں انشاءاللہ خالی جھولی کوئی بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ بس اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا قبلہ درست رکھ کے بیٹھنا، نیت درست رکھ کے بیٹھنا۔ مہک کلیوں کی گلوں کی گفتگو سجدے میں ہے، مہک کلیوں کی گلوں کی گفتگو سجدے میں ہے، اور شبنمی قطروں کی پاکی بابوزو سجدے میں ہے، نبی قطروں کی پاکی بابوزو سجدے میں ہے، پتی پتی گلستاں کی دیکھ تو سجدے میں ہے، پتی پتی گلستاں کی دیکھ تو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اور وہ شعر آ گیا جو شعر میں نے آپ کو بتایا تو اس پر میں نے عرض کیا، جھومتے ہیں اس ادا پہ خود علی مرتضیٰ، جھومتے ہیں اس ادا پہ خود علی مرتضیٰ، ایسی جرت فلک نے دیکھی نہیں ہے باخدا، جھومتے ہیں اس ادا پہ خود علی مرتضیٰ، ایسی جرت فلک نے دیکھی نہیں ہے باخدا، آج تک بھولی نہیں ہے وہ عبادت کربلا، آج تک بھولی نہیں ہے وہ عبادت کربلا، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شفیع مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شفیع مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو سجدے میں ہے۔
خاندان مصطفیٰ پہ وقت کیسا آ پڑا، خاندان مصطفیٰ پہ وقت کیسا آ پڑا، لشکر جرار مظلوموں کے جرمٹ سے لڑا، لشکر جرار مظلوموں کے جرمٹ سے لڑا، بھوکا پیاسا اور تنہا وقت بھی کتنا کڑا، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، اور تیرے نانا کی نبوت اور رسالت پر سلام، تین مصرے میرے ہیں، چوتھا پیر جی کے ہیں، تیرے نانا کی نبوت اور رسالت پر سلام، باپ کی ماں کی شجاعت اور طہارت پر سلام، تیرے نانا کی نبوت اور رسالت پر سلام، باپ کی ماں کی شجاعت اور طہارت پر سلام، کربلا میں جو کرائی اس امامت پر سلام، کربلا میں جو کرائی اس امامت پر سلام، ابن سارا اشتری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں، سر پہ قاتل آ چکا ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، اور کربلا کی جناب کربلا کی ریت پہ دکھلا گئی احمد کی آل، کربلا کی ریت پہ دکھلا گئی احمد کی آل، ایسی جرت اور ہمت پھر دکھانی ہے محال، ایسی جرت اور ہمت پھر دکھانی ہے محال، اور تاریخ عالم ڈھونڈ کر لا نہ سکے ایسی مثال، عدیل بھائی آپ بھی غور کریں، تاریخ عالم ڈھونڈ کر لا نہ سکے ایسی مثال، سر کو سجدے میں کٹا کے کہہ گیا صحرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، اور کربلا میں جس نے پہنا خود شہادت کا لباس، یہ غور کر، کربلا میں جس نے پہنا جے خود شہادت کا لباس، جس کو تڑپا نہ سکی سے روز کی بھوکو پیاس، جس کو تڑپا نہ سکی سے روز کی بھوکو پیاس، کوئی خود کو نہ کرے اس کی عبادت پر قیاس، کوئی خود کو نہ کرے، کوئی خود کو نہ کرے اس کے سجدے پر قیاس، کوئی خود کو نہ کرے اس کے سجدے پر قیاس، بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، بانیاز بندگی اللہ کا ایک عبد خاص، حسب حکم فعبدو ہو بس جدو سجدے میں ہے، حسب حکم فعبدو ہو بس جدو سجدے میں ہے، اور بہت لمبا کلام ہے، میں اب ایک شعر اور ایک مکتبہ پیش کر، رائے حق حب حسینی جا رہا ہے تو کدھر، رائے حق حب حسینی جا رہا ہے تو کدھر، اس طرف مرضی خدا کی میرے مولا ہیں جدھر، اس طرف مرضی خدا کی میرے مولا ہیں جدھر، کربلا یہ کہہ رہی ہے ایک لمحہ دیکھ ادھر، کربلا یہ کہہ رہی ہے ایک لمحہ دیکھ ادھر، جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، قبلہ رو ہو کر حسین قبلہ رو سجدے میں ہے، اور مکتب پیش کرتا ہوں، ابن حیدر کا مقام عشق بتلائے نصیر، ابن حیدر کا مقام عشق بتلائے نصیر، ان کی نسبت کے تصدق ادب میں چھائے نصیر، ابن حیدر کا مقام عشق بتلائے نصیر، ان کی نسبت کے تصدق ادب میں چھائے نصیر، اور بزم شبیری میں سید آج یاد آئے نصیر، بزم شبیری میں سید آج یاد آئے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ الحمدللہ العظیم، یہ محفل نور ہے
کہ اس میں ذکر آل حضور ہے۔ ایمان والے باطنی سرور میں بیٹھے ہوئے ہیں، بارش نور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذکر ابنائے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو ان کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ کرم کے حصار میں بیٹھا ہوتا ہے، رحمت کے شمار میں بیٹھا ہوتا ہے، فضل پروردگار میں بیٹھا ہوتا ہے، طیبہ کے سایہ دیوار میں بیٹھا ہوتا ہے، اور لطف پروردگار میں بیٹھا ہوتا ہے، بارش انوار میں بیٹھا ہوتا ہے، پگواڑی میں لے کر بھی نگاہ سرکار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں اور الحمدللہ اہل محبت ہیں، اہل عقیدت ہیں۔ ہم سرکار کی ہر نسبت کا احترام بھی کرتے ہیں اور سر جھکا کر اسے عقیدتوں کا سلام بھی کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ العظیم سرکار کی ساری نسبتوں سے کا حیا بھی کرتے ہیں اور حت الوسع ان سے وفا بھی کرتے ہیں، اور ان کا احترام کر کے اپنے کلیجے میں سینے میں ضیا بھی کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ سرکار کی چند جملوں میں عقیدہ اہل سنت کی یہ متن سمجھیں، اس کو شرح کریں تو پورے وقت لگ جائے گا۔ ہم سرکار کے اجداد کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کی یاد کا بھی احترام کرتے ہیں، مدینے والے کے میلاد کا بھی احترام کرتے ہیں، اور الحمدللہ رسول اللہ کی ساری اولاد کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم سرکار کی اصل کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کی نسل کو بھی مانتے ہیں۔ ہم سرکار کے جان نثاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے وفاداروں سے بھی پیار کرتے ہیں، سرکار کے سارے یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے رشتہ داروں سے بھی پیار کرتے ہیں، پانچوں سے بھی پیار کرتے ہیں، چاروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم تو اتنے عقیدت والے ہیں کہ آج تک اولیاء کے مزاروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم سرکار کے والدین کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مدینے والے کے حسنین کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں۔ بس اتنی بات میں کہتا ہوں، جس کو نبی نے کاندھے پر اٹھا کر کعبے کے بت گرائے، اس کی بھی عزت کو سلام، اور جو مصطفیٰ کو اٹھا کر غار سور تک لے کے گیا، اس کی عزت کو بھی سلام۔ سادے لفظوں میں، جس نے مصطفیٰ کو اٹھایا اس کی بھی عزت کو سلام، اور جس کو نبی نے کاندھے پر اٹھایا اس کی بھی عزت کو سلام۔ امام الانبیاء کی وہ سنی ہے ہی نہیں، میں پاپا آگے تول کہتا ہوں، کیوں قبلہ شاہ صاحب، وہ جو سرکار کی کسی نسبت کا حیا نہ کرے، حضور کی کسی نسبت سے وفا نہ کرے، وہ اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس کو اللہ نے عزت دی، یہ بھی ذہن میں رکھنا، جس کو اللہ نے معزز بنایا، ہم اس کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، اور جس بدبخت یزید کو اللہ نے کائنات کے ذلیل ترین گڑھے میں پھینکا، اس ملعون کی تعریف بھی ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے۔ یہ ذہن نشین رکھے ان باتوں کو ابتدا میں۔ تو آج چونکہ جلسہ ہے شان آل بیت اطہار کا، ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز میں عرض کروں گا۔ اتنے علماء اور مشائخ اور خطباء میرے دائیں بائیں آپ نے بٹھا دیے ہیں، ان میں بولنا بڑا مشکل بات ہے، ان سے میں صرف نظر کر کے اپنے جیسے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں مخاطب ہوتا ہوں۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں گے، یہ بات یاد رکھیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن پاک اترا، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کا ادب اور احترام کرتا ہے، اللہ اس کو تقوی کا نور عطا کر دیتا ہے اور ایمان کا سرور عطا کر دیتا ہے۔
جو نشانیوں کا ادب کرے. اب قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ شاہ صاحب سے پوچھیں, مفتی صاحب سے پوچھیں, عباسی صاحب سے پوچھیں, قبلہ ہاشمی صاحب سے پوچھیں, حضرت خلیفہ صاحب سے پوچھیں, قادری صاحب سے پوچھیں. قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں تو ہی بتا دے اللہ کی نشانیاں کیا ہیں. تو قرآن بول کر, یہ راز کھول کر اور معیار محبت میں ان آیات کو تول کر اور عشق کے موتی رول کر بتاتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ یہ جو پہاڑیاں صفا اور مروہ کی ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. بس میں زیادہ دیر آپ کی سما خراجی نہیں کروں گا, جلدی ہی دہلیز حسین پہ چلتے ہیں. توجہ آپ میری طرف مبذول کریں گے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, ان پر نہ پھول ہیں مگر یہ نشانیاں ہیں, نہ چشمے ہیں یہ نشانیاں ہیں, مری کی طرح سر سبز بھی نہیں پھر بھی نشانیاں ہیں, باغ نہیں ہے پھر بھی نشانیاں ہیں, بوٹے نہیں ہیں پھر بھی نشانیاں ہیں, طرح طرح کے پھول نہیں ہیں پھر بھی نشانیاں ہیں, یہاں کوئی گھاس نہیں اگا ہوا پھر بھی نشانیاں ہیں, ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے جاری نہیں ہوئے پھر بھی نشانیاں ہیں. بولا یہ نشانیاں کیوں ہیں؟ کہا ذرا غور تو کر, یہاں حاجرہ کے قدم لگ گئے ہیں, یہاں حاجرہ کے قدم لگے ہیں. حاجرہ پیاس برداشت نہ کر سکی, ادھر دوڑی صفا تک, صفا سے مروہ, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ. یہ جو دوڑتی رہی ان کے قدم ان سنگ ریزوں پہ لگے, ان چٹانوں پہ لگے, ان بجری کے ٹکڑوں پر لگے, ان ریت کے ذروں پر لگے, اس خاک پر لگے. فرمایا اس خاک نے حاجرہ کے تلووں کو چوما, ان سنگ ریزوں نے, پہاڑوں نے حاجرہ کے تلووں کو چوما. اب وہ عام پہاڑ نہیں رہے. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں بن گئی کہ اس پر حاجرہ کے قدم لگے ہیں. بس پھگواڑی والوں میں آپ کے پاس یہ بات رکھتا ہوں, فتویٰ آپ دے دو, آپ فیصلہ کر دو. جہاں سیدہ حاجرہ کے قدم لگے وہ جدہ محمد مصطفیٰ ہے, وہ نبی نہیں ہے. ایک نبی کی عالیہ ہے, دوسرے نبی کی والدہ مکرمہ ہے, خود ولیہ ہے. اس ولیہ کے قدم لگے پہاڑیوں پر, پہاڑیوں پر, پتھروں پر. رب کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ جہاں حاجرہ کے تلوے لگے ہیں, جہاں حاجرہ کے پیر لگے ہیں, جہاں حاجرہ کے قدم لگے ہیں, ان پہاڑوں کو موری کی پہاڑیوں کی طرح نہ سمجھنا, ان پتھروں کو کیٹو کے پتھر کی طرح نہ سمجھنا, کوئی ہمالیہ کی طرح نہ سمجھنا, کشمیر کی چوٹیوں کی طرح نہ سمجھنا, سنگلاخ چٹانوں کی طرح نہ سمجھنا. من شعائر اللہ, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. مجھے بتاؤ کہ جہاں حاجرہ کے قدم لگے اگر وہ پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں, میرے حسین کے لبوں کو محمد نے چوما ہے, میرے حسین کے لبوں کو مصطفیٰ نے چوما ہے, میرے حسین کے ہونٹوں پہ مصطفیٰ نے بوسے دیے ہیں. جہاں حاجرہ کے قدم لگے وہ پہاڑ بھی اللہ کی نشانی ہے, جہاں محمد کے لب لگے وہ حسن بھی خدا کی نشانی ہے, وہ حسین بھی. سمجھا, وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب, جو ان نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اللہ اس کو تقوی کا معیار عطا فرما دیتا ہے. جہاں حاجرہ کے قدم لگے, قدموں کے نیچے پتھر آئے, وہ نشانیاں بن جائیں جو حسین مصطفیٰ کی چھاتی پر کھیلتے رہے. ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا میں علماء سے معذرت آپ سے مخاطب ہوں, پیار سے بولے سبحان اللہ, اور محبت سے آواز ہے. حضرت سیدہ حاجرہ کے قدم. اچھا ایک اور دلیل سن لیجئے قرآن پاک سے. ایک دلیل اور سن لیں قرآن پاک سے. چلیں رہنے دیں, باہر بھی کچھ سننے والے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرام ناز فرمایا, مکہ مکرمہ میں چلے, مدینہ طیبہ میں چلے, یہاں علماء تشریف فرما ہیں. بند کر دیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, لبیک لبیک
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رنجہ فرمایا. اچھا یہ بات یاد رکھیے، اہل علم یہاں تشریف فرمائیں، جو حضور چلے سرکار کے طلبوں کے نیچے نالین مکرمین معظمین مطہرین منورین، آپ وہ نیچے آئے، ان کے نیچے خاک ذرے آئے. یہ صرف مکہ کے لیے نہیں ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. واو بیان کر رہی ہے، حالت کو بیان کر رہی ہے، حالیہ ہے. فرمایا محبوب جہاں جہاں آپ ہوں گے، یہ اہل علم تشریف فرمائیں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، دیگر علماء خطبات تشریف فرمائیں. وجہ ایک ہوتی ہے قسم، ایک ہے وجہ قسم. قسم رب نے اٹھائی اور پھر ساتھ ذکر فرمایا وجہ قسم محبوب کی ذات ہے. فرمایا محبوب یہ میں قسم خانہ کعبہ کی، مکہ مکرمہ کی اس وجہ سے نہیں اٹھاتا، کائنات کو بتا دیا کہ میں اس وجہ سے نہیں اٹھاتا کہ یہاں میزاب رحمت ہے، اس وجہ سے نہیں اٹھاتا کہ یہاں صفا ہے، اس وجہ سے نہیں اٹھاتا یہاں مروہ ہے، اس وجہ سے نہیں اٹھاتا یہاں مینا ہے، اس وجہ سے نہیں اٹھاتا یہاں مزدلفہ ہے، اس وجہ سے نہیں اٹھاتا یہاں جبل نور ہے، اس وجہ سے نہیں اٹھاتا یہاں میدان عرفات ہے، اس وجہ سے نہیں اٹھاتا یہاں مقام ابراہیم ہے، اس وجہ سے نہیں اٹھاتا یہاں بحر زمزم ہے، اس وجہ سے نہیں اٹھاتا یہاں حدیم ہے، اس وجہ سے نہیں اٹھاتا یہاں حجر اسود ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. رب نے کائنات میں صبح قیامت تک ہر سننے والے کے لیے واضح کر دیا کہ رب رب ہو کر اگر مکہ کی قسم اٹھاتا ہے تو یہ خانہ خدا کی وجہ سے نہیں اٹھاتا، محمد مصطفیٰ سے اٹھاتا. اب وجہ قسم حضور ہے، جہاں جہاں حضور گئے وہیں وہیں قسم گئی. نہیں تو پیار سے بولے تو میں مردوں اور پیار سے بولے. سرکار گھر میں تو قسم گھر کی، سرکار باہر تو قسم باہر کی، سرکار مکہ میں تو قسم مکہ کی، سرکار مطاب میں تو قسم مطاب کی، سرکار مقام ابراہیم پہ تو قسم مقام ابراہیم کی، سرکار خطیم میں تو قسم خطیم کی، سرکار صفا میں تو قسم صفا کی، صفا سرکار مروہ میں تو قسم مروہ کی، سرکار منا میں تو قسم منا کی، سرکار مزدلفہ میں تو قسم مزدلفہ کی، سرکار عرفات میں تو قسم عرفات کی، سرکار گھر میں تو قسم گھر کی، سرکار باہر میں تو قسم باہر کی، سرکار سفر میں قسم اس کا سفر کی، سرکار حضر میں قسم حضر کی، سرکار مکان میں قسم مکان کی، سرکار میدان میں قسم میدان کی، سرکار بیت فاطمہ میں. اتنا کرو میرے نال پیار اللہ خسمات جب حسینی بیٹھے تو ڈرے نا. سرکار بیت فاطمہ میں قسم بیت فاطمہ کی، سرکار ابو طالب میں تو قسم دارے ابو طالب کی، سرکار دارے ابو بکر میں تو قسم دارے ابو بکر کی، جس کو تم گنبد خضرا کہتے ہو، جو عشقوں کی تسکین ہے، عشق والوں کا مرکز ہے، محبت والوں کا جائے بنا ہے، وہ حقیقت میں حجرہ عائشہ ہے. سرکار قیامت تک حجرہ عائشہ میں ہے اور رب نے قسم بھی حجرہ عائشہ کی. پیار سے بولنا سبحان اللہ. اور پیار اور محبت ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، اور یہ اتنا خیال رکھنا ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں نقل کیا ہے کہ میں ایصال ثواب کی دعا کرتا تھا. ایک دفعہ میں بھول گیا اور میرے معمولات میں تھا مگر بھول گیا. سستی بندے سے ہو جاتی ہے، کئی دفعہ یاد نہیں رہتا بندے سے، تو کہتے میں بھول گیا، میں نام نہ لے سکا. رات کو مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سرکار نے چہرہ مبارک پھیر لیا، سب کو یاد کیا، سرکار نے چہرہ مبارک پھیر لیا.
اور کسی سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے بھائی مجھے جس نے بھی کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے کہ میں روٹی ہمیشہ عائشہ کے دسترخوان پر کھاتا ہوں. بتا دیا کہ نسبتوں والوں کا حیا کیسی ہوتی ہے. کوئی دیکھا اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر. عائشہ اس ہستی کا نام ہے جو علی کی بھی ماں ہے. اگلی گل ہے جو ابو بکر صدیق کی بھی ماں ہے. بڑے پریشان ہوگی تو بیٹی ہے ان کے جی بیٹی ہے. ہاں نسبن بیٹی ہے شرفن ماں ہے. یہ عائشہ تیرے دوپٹے پہ قربان, عائشہ تیرے دوپٹے کی جھالر پہ قربان, عائشہ تیری عظمت پہ قربان, تیری طہارت پہ قربان ہے بیٹی. مگر صدیق اکبر بھی جب گھر میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ام المومنین بتائیے میرے آقا کدھر ہیں. خود بھی ام المومنین کہہ رہے کہ حضرت چراغ گولڑا نصیر ملت, درمیان میں بات آ گئی نصیر ملت, شاعر حق زبان کہتے ہیں کوئی اوچھا ان گلا ہوئے کاری آصف صاحب والا تھا پھر تے بندہ پڑھے مگر چشتیاں میں لے بھی نہ سکتا. سور لاندہ نہ مگر لے نہ سکتے. چشتیاں دیئے مجبوری ہے کیوں نہ آستے ضروری ہے. کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو. امجد صاحب جو کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو, پلاتے ہیں وہی جن کی نظر میں کچھ ہو. کنگال کنگال کیا بھریں گے کسی کے کشکول, دیتے ہیں وہی جن کے گھر میں کچھ ہو. اچھا چلو گھر چل گئے ایک دفعہ پھر پڑھو. ایک دفعہ میں پڑھنا تھوڑے کہنے تھے, اگلا جے میں پڑھانا تو نہیں پڑھنا میرے. کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو, پلاتے ہیں وہی جن کی نظر میں کچھ ہو. کنگال کیا بھریں گے کسی کے کشکول, دیتے ہیں وہی جن کے گھر میں کچھ ہو. تو چراغ گولڈا کہتے ہیں کہ کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر. کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات, ہے عائشہ کی ذات, عائشہ کی ذات پر بس عائشہ کی ذات پر. کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر, ورنہ قدرت لے گی تجھ سے انتقام عائشہ. ورنہ قدرت لے انتقام ٹھلا نہیں ہوتا. آج کل سارے تسی ارطغرل غازی دیکھتے دیہڑی راتی موبائل تے جناب ڈاؤن لوڈ کر ارطغرل دیکھنے ہو تو تمہیں پتا منگولیوں کو انتقام کنج لینے میں انتقام والی صورت پڑھو. ورنہ قدرت لے گی تجھ سے انتقام عائشہ, ورنہ قدرت لے گی تجھ سے انتقام عائشہ. اور میں شاہ صاحب یہ شعر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا, پھر بھی میں کہتا ہوں بڑے بد نصیب اور بدبخت ہیں, اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. پھر بھی سادات کے بارے میں کچھ اے سید اندروں ٹھیک نہیں, کیا سبحان اللہ وہ اندروں ٹھیک نہیں تھے, تسی ٹھیک جنہ دے اندر رسول اللہ دا خون ہے وہ ٹھیک نہیں. تو میں کہتا تسی یزید دے چیلے آگئے ہو, تسی ٹھیک ہو ماشاءاللہ. بڑے افسوس کی بات ہے. ٹنکے کی چوٹ میں پہ کہتا ہوں سن لے. ذہن میں کر کے تصور حضرت ابو بکر کا, ذہن میں کر کے تصور حضرت ابو بکر کا, ایک نعرہ اے علی, ایک نعرہ اے علی, مستو بنا میں عائشہ. شان عائشہ صدیقہ بولو, اس کا یہی مطلب شان عائشہ صدیقہ. یہ عائشہ صدیقہ
کا فرماتی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، پوچھا گیا آپ بتائیے کہ مردوں میں رسول اللہ کس سے زیادہ پیار کرتے تھے، عورتوں میں کس سے زیادہ پیار کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا یہ ترمذی کی روایت ہے، وہ مفتی صاحب سے لے لینا سند ترمذی، جا کے پوچھ لینا ان سے۔ سرکار نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے پوچھتے ہو، فرماتے ہو سب سے زیادہ مردوں میں رسول اللہ علی مرتضیٰ سے پیار کرتے تھے، علی مرتضیٰ سے پیار کرتے تھے۔ فرمایا وکیل من النساء، آپ بتائیں پھر عورتوں میں پوچھا گیا عورتوں میں کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، ایک ذوق کی بات کہہ دوں میں، خاص صوفیاء والی ذوق کی بات کہتا ہوں۔ آل عشق نے کہا چونکہ الا المودۃ فی القربى، کوئی علم الاشارات ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ علم الاشارات، جیسے اللہ فرماتا ہے نا بلند تجد لہ ولیا مرشدا، ولیا مرشدا، یہ جو جتنے یہ الفاظ ہیں نا ولی المرشدا، اس کے جو عدد بنتے ہیں وہی غوث اعظم کے نام کے عدد بنتے ہیں، یہ غوث اعظم۔ اور اسی طریقے سے اتنی بات میں سنو، جتنی قرآن پاک میں ولایت کی، ولی کی، ولایت کی اور اس طرح کی اللہ کے ولیوں کا بیان جس میں ہے، وہ آیات اکٹھی کرو تو وہ ان کی آیات کی تعداد بھی 91 بنتی ہے، غوث اعظم کی عمر مبارک بھی 91 بنتی ہے۔ یہ علم الاشارات ہیں، یہ اشارات، اس میں اشارہ ہے قربان۔ یہ اب اہل علم تشریف فرما ہے۔ آپ نے مؤنث کی علامتیں پڑھی ہیں، نو میں علامت تانیث پڑھی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آخر میں جو الف مقصورہ آ جائے، الف ممدودہ الف مقصورہ ہم نے پڑھا، الف مقصورہ آخر میں آ جائے تو وہ مؤنث کی علامت ہے۔ الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، قربا میں الف مقصورہ، اور یہ وہ علامت تانیث ہے۔ میرے آقا سے پوچھا جب گیا کہ یا رسول اللہ من ہؤلاء الذین قد وجبت علینا مودتہم، قال علی و فاطمہ وابناہما۔ میرے آقا نے فرمایا ان میں ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، دو ان کے شہزادے ہیں، مگر دیکھ لو قربا میں اشارہ ہے علامت تانیث کا۔ فرمایا یہ مؤنث کی طرف اشارہ ہے۔ ایسا ان سے بھی پتا چلتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ راضیہ مرضیہ مومنہ صالحہ راکعہ ساجدہ صابرہ شاکرہ طیبہ طاہرہ بنت مصطفیٰ شہزادی کونین ام الحسنین ملکہ فردوس سے بری۔ میں کہتا ہوں وارثہ جنت، قاسمہ جنت، مالکہ جنت۔ لگاؤ فتویٰ، میں پھر قرآن کی آیت سے یہ باتیں بھی ثابت کروں گا۔ سیدہ زہرا کی محبت سب سے پہلے فرض ہے، ان کے بعد علی کی محبت بھی فرض کر دے گی، یا حسن اور حسین۔ وہ سیدہ وہ سیدہ امام سہیلی لکھتے ہیں، امام سہیلی نے لکھا، کہتے ہیں کہ جب وہ حدیث پیش کی نا امام سہیلی نے، امام شافعی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی نے اس حدیث سے مسئلہ اخذ کرنا چاہا جو بچپن میں آپ نہیں پڑھتے ہیں کہ قبیلے کی عورت نے چوری کی اور سرکار کے پاس کچھ لوگوں نے کہا، عرض کی، سفارش کی، انہوں نے کہا کہ آپ اسامہ بن زید غالباً ان سے کہا کہ آپ سفارش کریں کہ اگر حضور چھوڑ دیں، ہاتھ نہ کاٹیں۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اگر وہ میری بیٹی بھی ہوتی تو پھر وہ پوری حدیث آپ کے ذہن میں آ گئی۔ جب حضرت امام شافعی نے جتنی جگہ یہ حدیث بیان کی، سرکار نے فرمایا کوئی اور عورت بھی ہوتی، کوئی اور عورت بھی ہوتی تو اس کو بھی یہ سزا ملتی۔ شاگرد اٹھا، اس نے کہا استاذ گرامی وہاں تو حضور نے یہ نام لیا
حضرت امام شافعی نے فرمایا نکل جا میری کلاس سے، نکل جا میرے سبق سے۔ فرمایا سرکار مالک ہے، وہ حضور شارع ہیں، حضور نبی ہیں، شافعی کی یہ جرت نہیں کہ بات عیب کی جائے اور ساتھ فاطمہ زہرا کا ذکر کرے، شافعی کی یہ جرت ہے۔ شافعی کی یہ ادب والے لوگ ہوتے تھے، حمزہ صاحب یہ ادب والے لوگ ہوتے تھے جن کا ذکر آج باقی ہے، پنجتن پاک کی جہاں محفل ہوتی ہے۔ یہ علامہ اعظم قادری صاحب خطیب ہیں کوثر کے اور پورے کشمیر کے، دھرتی میری بھی کشمیر ہے مگر خطیب یہی ہے وہاں کے، مگر سچی بات یہ جہاں جاؤ علماء، یہ آپ کا ہاشمی صاحب درس لیں تو یہ پڑھیں گے، عباسی صاحب اپنے مریدوں کو کہیں تو یہ پڑھیں گے، شاہ جی کو تو پڑھیں گے، خلیفہ صاحب یہی پڑھیں گے کہ جی شافعی، امام شافعی نے یہ کہا یا اہل بیت رسول اللہ احبکم، اے رسول اللہ کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، اے مصطفیٰ کے گھرانے والوں، اے علی مرتضیٰ کی اولاد، اے فاطمہ زہرا کے بچوں، تمہاری شان یہ ہے کہ فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ نے جو قرآن سینہ مصطفیٰ پر نازل کیا، قلب محمد پر نازل کیا، اس قرآن میں اللہ نے تمہاری محبت کو امت پر فرض کر دیا ہے۔ فرمایا نہ کسی مبلغ کی تبلیغ کی ضرورت ہے، نہ کسی قاری کے بیان کی ضرورت ہے، نہ کسی خطیب کے خطبے کی ضرورت ہے، تمہاری شان یہ ہے کفاکم من عظیم القدر انکم، کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ مصطفیٰ کے گھرانے والوں تہاڈی پاور دا بھی کی کہنا، تمہاری پاور اور طاقت کا بھی کیا کہنا۔ بے شک جتنے بڑے خطیب میں خطبے دیتا رہے، جمعے پہ جو مرضی بیان کرتا رہے، آخر میں اس نے بھی گردن جھکا کے، نظریں جھکا کے تے گھٹنے توڑ کے تے گردن کعبے وال موڑ کے اس نے بھی پڑھنا پڑے گا اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ جب تک یہ نہیں پڑھو گے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ حضرت سیدہ نفیسہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاندان سے، ان کے اللہ اکبر کبیرہ کے روایت بہو ہیں ان کی، حضرت امام شافعی کے دور کا دور ہے، غالباً حضرت امام جعفر صادق یا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور، اس خاندان رسول سے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور ہے، یہ ظہور سے سننے والی بات، امام شافعی بیمار ہو گئے، حضرت امام شافعی اٹھنے کے قابل نہ رہے، شاگرد آتے خدمت کرتے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ رہے ہیں روز بروز کمزور ہو رہے ہیں۔ آخر آپ نے شاگردوں کو کہا ذرا سننا میری طرف، یہ ادب والے لوگ ہوتے تھے، کہا مجھے اٹھاؤ اور سیدہ نفیسہ کی گلی میں لے جاؤ۔ امام شافعی عالم عرب کا امام، اٹھا کر ان کی چوکھٹ پر لے جاؤ، اور وہاں جا کے کنیز ڈھونڈی گئی، اس کو کہا کہ اندر جا کر حضرت سیدہ پاک سے کہیں کہ میری اطلاع کے مطابق آپ کے پاس سیدہ زہرا پاک کی وہ چادر تطہیر ہے جو ثانی زہرا سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کربلا کے مارکے میں اوڑی ہوئی تھی، وہ چادر مجھے بھگو کر دے دیں، بس اس چادر کا کونا مجھے بھگو کر دے دیں۔ کنیز گئی، انہوں نے وہ پیالے میں چادر کا کونا ڈالا، پانی پیالہ باہر بھیجا، تاریخ میں آتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا مجھے سہارا دو، سہارا دیا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھ کے وہ پانی نوش فرمایا۔ شاگرد کہتے ہیں ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ پانی پہلے اندر گیا ہے یا ان کے جسم سے بیماری پہلے نکل کے چلی گئی۔ امام شافعی اٹھ گئے، جوڑے اتار دیے، اور اس گلی میں چکر لگا کر کیا کہ اس موقع پر انہوں نے یہ شعر کے اب دیوانے شافعی میں بھی ہیں، اس موقع پر کہا کہ آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی، آل النبی ذریتی
ذریعتی، فرمایا اور نبی کی اولاد میرا ذریعہ ہے، میرا وسیلہ ہے. آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، ارجو بہم غدن، ارجو بہ. میں کچھ لوگ سے پڑھ رہے ہیں میں پتا بہت سارے لوگ پریشان ہو کے بیٹے کہ پڑھ رہے ہیں میں کئی لوگوں کی روحانی معراج واسطے پڑھ رہے ہیں. علامہ حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی پہلے انہوں نے والد گرامی او کتنا سونا عالم دین اور کتنا سونا سادات دا محب اور پیرے دار، چوکھٹے زہرا دا وفادار اور پیرے دار، کہتے ارجو بہم غدن بید الیمین صحیفتی. کہ بات سب کہنے نے کہ استاد امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ آل النبی ذریعتی اور رسول اللہ کی اولاد میری نجات کا ذریعہ ہے، وہم الیہ وسیلتی، اور یہ آل محمد اللہ کی بارگاہ میں مجھے پہنچانے کا وسیلہ ہے. ارجو بہم غدن بید الیمین صحیفتی، فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ایک ہاتھ میں آل بیت کا دامن ہے، اللہ اس کا لحاظ رکھتے ہوئے مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے گا. یہ وہ نسبت والے لوگ ہیں، یہ وہ نسبت والے اور حیا والے لوگ ہیں. عام بندوں سے کیا پوچھتے ہو؟ آل محمد کی قدر صدیق اکبر سے پوچھو. ذرا طبیعت ساتھ ہے تو میں اگلی بات کروں. پیار سے بولیے، پیار سے بولیے. صدیق اکبر اس ہستی کا نام ہے، میرے آقا کریم کا سایہ نہ تھا. صحابی کہتے ہیں رائینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل والنہار لم یکن لہو ذل، سرکار کو دن کی چاندنی میں، چاند کی چاندنی میں دیکھا، دن کی روشنی میں دیکھا. لم یکن لہو ذل، سرکار کے سفر میں، حضر میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، دھوپ میں، چاندنی میں ہم ساتھ رہے. لم یکن لہو ذل، مصطفیٰ کا سایہ نہ تھا. پگواڑی والوں، سایہ جسم کے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، گھر میں بھی ساتھ، باہر بھی، جنگ میں، میدان میں، غار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سفر میں، حضر میں ساتھ ہوتا ہے. سرکار کا سایہ نہ تھا مگر پوری زندگی جو سایہ محمد بن کر ساتھ ساتھ رہا، اس کو تاجدار صداقت صدیق اکبر کہا جاتا ہے. گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، جس کے عرش پر. کتنے ہم محبت والے لوگ ہیں، کتنے. کسی جگہ سے ایک نعرہ سننا ملتا، دوسرا نہیں ملتا. ہم اسی کو اس انداز میں بھی پڑھتے ہیں اور اسی کو دوسری انداز میں بھی پڑھتے ہیں. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اور اب نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی. الحمدللہ ہمارے دامن میں نہ آل بیت کے بغض کا دبا ہے، نہ صحابہ کی گستاخی کا باغ ہے. اللہ کے فضل سے ایک ہاتھ میں اصحاب محمد کا دامن عظمت ہے، دوسرے ہاتھ میں آل محمد کا دامن طہارت ہے. آل و اصحاب کا سایہ ہے. تیرے سر پہ نصیر تیرا دامن نہ رہا اور نہ رہے گا. صدیق اکبر رضی اللہ، وہ صدیق اکبر کا نام نہ لے جس کے دل میں آل محمد کا حیا نہ ہو. صدیق اکبر ہم کیا بخاری میں نہیں ہے ارکبو محمد فی آل بیتہ، اس کا ترجمہ میں یہ کرنے لگا ہوں. ذوق ذوق فرمایا اہل بیت میں رسول اللہ کو تلاش کیا کرو. پیار سے بولو، پیار سے بولو، پیار سے بولو، پیار سے. بھئی ہر بیٹے میں باپ کے جلوے نظر آتے ہیں نا. الولد سر لابیہ، ہر بیٹے میں باپ کے جلوے نظر آتے ہیں، ہر بیٹے میں باپ کے جلوے نظر آتے ہیں. یہ دیکھنے سے پہلے مجھے اتنا بتاؤ حسن حسین بیٹے کس کے؟ یہ بھی کہیں کہ آپ علی مرتضیٰ کے، وہ بھی اپنی جگہ سرکار نے فرمایا ہما ابن عیا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں،
دونوں میرے بیٹے ہیں، فرمایا وہ دونوں میرے پھول ہیں، ہماری خانہ تایا، دونوں میرے پھول ہیں، یا نسبت کی ہے ہماری خانہ تایا، دونوں میرے پھول ہیں۔ اور بھگواڑی والوں صدیق نے بتا دیا پھول گلاب کا ہو خوشبو گلاب کی ہوتی ہے، پھول چمیلی کا ہو خوشبو چمیلی کی ہوتی ہے، پھول جناب موتیا کا ہو خوشبو موتیا کی ہوتی ہے۔ حسن حسین دونوں پھول بھی محمد کے ہیں، ان دونوں میں خوشبو بھی محمد ہے۔ پیار سے بولیے، پیار سے بولیے۔ جب جس کا پھول اسی کی خوشبو، دونوں رسول کے پھول۔ بڑے دھیمے بولی، میرا دل کر دو بند میرے خیال ختم کر دئیے، دلے کا نہ ہوگا نا، پیار نہ لاکھو سبحان اللہ۔ جمعہ بھی پڑھا کے آئے ہیں تو میں صبح 6-7 سبق بھی پڑھانے ہیں، تو کل پھر 2 تقریریں کرنی ہیں۔ اسی نہ تھکے، تسی پتہ نہیں کیوں تھکے ہو۔ میں نے کہا شاہ جی اتنا زور کتوں لاندی ہو؟ میں کہا اتو ہی لانے ہیں جیسے تسی نہیں لانے ہو۔ جتنا کیوں لاندی ہو؟ اتنا نہیں لانا چاہیے۔ میں کہ تسی بچا لو، کسی اور جگہ لا لے ہو، ساڑھا سارا زور ذکر رسول اور آل رسول اجرہ صاحب رسول، ساڑھا زور تھے ہی آسے ہیں، تسی اور ڈھونڈو۔ سمجھ آگئی یہ بات؟ یہ نہیں سمجھ آئے؟ صدیقہ فرمایا ارقبوا محمدا فی آل بیتہ، ان میں دیکھو۔ اچھا میں ترمذی کی حدیث پڑھ دوں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہاں نبی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت الحسن والحسین یلعبان بین یدیہ فی خدری فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحبهما؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف لا احبهما ہماری خانتائی من الدنیا شمعهما كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ میں نے حضرت مصلح امت استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب زحمت برکاتہ العالیہ۔ اور یاد رکھو سنیو، یہ چند دن پہلے، مہینہ 1.5 پہلے تصویر مہر علی، ثانی مہر علی، کتب دوران غوث زمان، یادگار اسلاف حضور سیدنا و مرشدنا قبلہ عالم پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی گولڑوی کا وصال ہو گیا۔ اور آج حضرت امیر شریعت، پیر طریقت، یادگار اسلاف اور مظہر فیضان چشت آل بہشت حضرت خواجہ امید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا۔ چند بزرگ رہ گئے، چند بزرگ۔ اب دیکھو نا، ان 2 ہستیوں کا وصال اور حضور لالا جی کا وصال ہونا تھا، پاکستان میں کتنے فتنے اٹھے اندازہ ہے آپ؟ ان کے وصال کے بعد کتنے فتنے اٹھے، کتنا صحابہ کی عصمتوں پر حملے کیے گئے، کتنا اہل بیت اطہار کی طہارتوں پر حملے کیے گئے۔ یہ فتنے ایسے ہی ہوتے ہیں، بزرگوں کا وجود فتنوں کے آگے بند ہوتا ہے، بزرگوں کا وجود فتنوں کے آگے دیوار ہوتی ہے، بند ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری طرح جو تقریریں زیادہ کرے، شور شرابہ زیادہ کرے، ادھر ادھر اشتہار چھپے، شور شرابہ سوشل میڈیا میں سر تو نہیں ہوئے ہر وقت جناب، فیس بک اور واٹس ایپ اور ٹویٹر میں جناب کھویا ہوا ہو، یہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ بس اوقات فتنہ پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ دین کی پاور وہ رکھتے ہیں جو تنہائیوں میں مصلی پر خوف خدا بھی دل میں رکھتے ہیں اور عشق مصطفیٰ بھی۔ اب علامہ عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الجواقید والجوائر کے اندر لکھا ہے لو تنفس عارف فی بلدۃ لثبت ایمان کل ایمان کل عبد فیہا، کہتے ہیں اگر ایک عارف باللہ، ایک ولی اللہ کسی علاقے میں ہو اور وہ صرف سانس لیتا ہے، اللہ اس کی سانس کی برکت سے سارے علاقے والوں کے ایمان کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ خطاب نہ بھی کرے، چند بزرگ رہ گئے ہیں، اور بزرگ وہ قوم بڑی بے قدری ہوتی ہے، وہ بڑی بے قدری ہوتی ہے، اس کو پھر ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں واضح کہتا ہوں، میں اس کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا جو اپنے بزرگوں کی عزتیں نوچتی ہے، جو اپنے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالتی ہے۔ کیا یہ جو لوگ سفید داڑھیوں والے ہیں، یہ سفید داڑھیوں والے ہیں، جو یہ جتنے حضرات، ان کا کوئی کام نہیں ہے، انہوں نے مری میں کوئی کام نہیں کیا، ان کی جوانیاں ادھر اسی پگھل گئی ہیں انہی صحراؤں میں، جہاں آج آپ سپیشل گاڑیوں کے بغیر جاتے نہیں۔ کون سا قریہ بستی ہے
یہ فقیر رسول اللہ کے یہ جو لائن پوری بیٹھی ہوئی ہے، یہ درویش بیٹھے ہوئے. کون سی خلیفہ صاحب گاڑیاں ہوتی تھی جو میلاد کے لیے آپ وہ کوئی سار کی چوٹیوں پر جاتے تھے، پیدل ٹارچیں لے کر کھنڈیاں لے کر، یہ پیدل پوری زندگی. جن کو یہ صلہ دیا آپ نے، یہ سفید داڑیوں والے بزرگوں کو یہ صلہ دیا جو گھر کے اندر بیٹھتا ہے اور کسی بزرگ کی پگڑی اچھال کے پوسٹ چڑھا دیتا ہے، اس کی عقیدت پر بھی حملہ کرتا ہے، اس کے عقیدے پر بھی حملہ کرتا ہے. سنیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، جتنے اہل سنت ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. میں کسی تنظیم کا نمائندہ ہو کر نہیں، میں اہل سنت کا خادم ہو کر آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا را نہ اپنی آخرت برباد کریں اور نہ ان کے ساتھ لگیں جو اپنی آخرت برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. خدا کے لیے اپنی آخرت کو بچا لو. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. یہ وہ دور آ گیا، کسی بزرگ کی پگڑی محفوظ نہیں، کسی سید کی سفید سید داڑھی محفوظ نہیں. ارے ہم تو ادب والے لوگ ہوتے تھے، ہم تو احترام والے لوگ ہوتے تھے. آج جس شخص کا وصال ہوگا ان سے یہ بات میں نے سنی، میرے کانوں تک پہنچی. حضرت خواجہ محی الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت پیر سیال لجپال حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں سرگودے میں ایک جگہ درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے. سامنے گلی میں کتا گزرا تو خواجہ صاحب کھڑے ہو گئے. یہ تمہارے سنیت، تمہارا یہ معیار تھا. کہتے وہ کتا گیا پھر بیٹھ کے، وہ ادھر سے پھر واپس آیا، آپ پھر کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا حضرت آپ 2-3 دفعہ کھڑے ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ سامنے مجھے کتا نظر آ رہا ہے. کہنے لگا حضرت کتے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا. انہوں نے فرمایا اسی شکل و صورت کا کتا میں نے تونسا شریف اپنے مرشد کی گلیوں میں میں وہاں دیکھا. ان کا کہاں تو فرمایا وہاں آئے گا تو نہیں مگر اس کی شکل تو اس سے ملتی ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کے قریب بکوٹ شریف دربار ہے نا، حضرت سائنس صاحب بکوٹ، جو خواجہ صاحب بکوٹی جو گزرے بڑے، خواجہ فقیر اللہ بکوٹی، ان کی کتاب میں نے پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر جنگل میں کسی جگہ سید نام کا درخت ہو، پیپل کا ہوتا ہے نا، پیپل کو ہوتا ہے چیڑ دا ہوندہ ہے اور کہنا بیار دا ہوندہ ہے، دیار دا ہوندہ ہے، اگر سید نام کا درخت ہو تو میں اس کے نیچے سے بھی نہیں گزروں گا، اس کے اوپر سے بھی نہیں گزروں گا. حضرت اوپر سے یعنی گزرنا نیچے سے کیا وجہ؟ فرمایا اوپر سے اس لیے نہیں گزرتا کہ جہاں میرے قدم لگے کہیں بعد میں بارش برسے اور وہ مٹی کہیں گارا بن کر اس سید درخت کے ساتھ نہ لگ جائے کہ جو میرے پیروں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، میری عقیدت یہ گوارا نہیں کرتی. ان کا نیچے سے گزرنے کی بات، انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو اس درخت پر بارش کے قطرے لگیں اور وہ پانی وہاں ان کی ٹہنیوں کو چوم کر نیچے گرے اور اس مٹی پر گرے جہاں میرے قدم لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ میری عزت میں یہ گوارا نہیں کر سکتی. تم تو میاں صاحب کے ماننے والے ہو، عارف کھڑی کے ماننے والے ہو، تم تو رومی کشمیر کے ماننے والے ہو. آپ کو نہیں پتا میاں صاحب کی اولاد میں ان کے بھائی نے ایک دفعہ کہا تھا، ایک سید صاحب آئے، سید مشتاق شاہ صاحب ان کا نام تھا، وہ آئے انہیں کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے گاؤں میں کوئی موچی جوتے بناتا ہے. میاں صاحب کے بھائی نے یہ کہہ دیا. انہوں نے کہا ہاں جوتے بناتا ہے. اس وقت آپ کو پتا ہر جگہ موچی نہیں ہوتے تھے، یہ پرانے بزرگ بیٹھے ہوئے، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے پاس سیکھا کرو. تم ان کو ویسے ہی سمجھتے ہو، او جی باپ انہوں ہوتا ہے فیس بک نہیں آندی. یہ فیس بک بس اوقات جہنم میں لے کے جاتی ہے. یہ سفید داڑیوں والے بزرگ تمہیں غوث اعظم کے قدموں میں، یہ تاجدار موڑا کے قدموں میں لے جائیں گے، یہ تاجدار دیول کے قدموں میں لے جائیں گے، یہ رومی کشمیر کے قدموں میں لے کے جائیں گے، یہ سوابا شریف کے تاجدار، یہ گولڑا شریف کے تاجدار، یہ بری امام سرکار کے قدموں میں لے کے جائیں گے. تو بات میں اب تربیت کی کروں. کئی لچھے دار تقریریں بھی شاہ صاحب کر کے ہم تھکے ہیں، قوم کا کوئی حال نہیں ہوتا. انہوں نے کہا، ان کا جی میں لے آؤں گا. ان کا آپ کے گاؤں میں سنا ہے کہ موجی ہے جوتے بناتا ہے. ان کا جی بناتا ہے. ان کا کہ پھر آپ میرے گھر والوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، آپ اگلی دفعہ آئے تو اس سے جوتے بنوا کے لے آنا میرے گھر والوں کے لیے. ناپ انہوں نے کہا مائی صاحبہ کے پاؤں کے مطابق بنا لینا، جو وہ آپ کے گھر سے وہ سید زادی صاحبہ مائی صاحبہ نے جو جوتے پہنے انہیں کا ناپ رکھ لینا. تو وہ مشتاق شاہ صاحب بہت آگے علاقے کے پتہ نہیں بھمبر کے تھے کہاں تھے. اگلی دفعہ آئے میاں صاحب کے پاس تو انہوں نے کپڑے میں وہ جوتے بھی لپیٹے ہوئے تھے. پتہ کیا تو میاں صاحب کے بھائی نہ ملے. حضرت میاں صاحب، میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کی خدمت میں عرض کی ہوں کہ حضور یہ امانت ہے تو وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں ان کو دے دیجیے گا. انہوں نے پوچھا شاہ جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جوتے ہیں. میاں صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا. ان کا کس لیے بنا؟ ان کا انہوں نے اپنے گھر والے کے لیے. ان کا اس کو اتنا خیال نہیں آیا میاں محمد کی تعلیم اس کو اتنا خیال نہیں آیا کیا سید زادہ اس کی بیوی کی جوتے اٹھانے کے لیے لے گیا؟ میاں صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کپ کپی تاری ہو گئی, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا شاہ جی مجھے سے اتنا بتاؤ کہ مائی صاحبہ نے یہ جوتے پہنے یا نہیں پہنے؟ انہوں نے کہا جی ناپ کے لیے انہوں نے پہنے تھے. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جہاں تک میں نے سنا اور ان کے والے سے میں نے کتاب میں پڑھا ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ جوتے سنبھال کے رکھ لو کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میرے قبر میں دفن کر دینا. تو اور جب پوچھے گے کیا لے کے آئے ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی کے قدم چومنے والے جوتوں کو میں پیش کروں گا کہ ان کا سایہ لے کے آئے. اور اس وقت میاں صاحب نے کہا تھا کہ آل اولاد, میں تو پڑھ نہیں سکتا سیف الملوک, یہ بھی اب ایک رکعت میں اور رو رہے ہیں ورنہ ان سے میں پڑھواتا. آل اولاد, اور آپ کو سید غلام یاسین شاہ صاحب نے تو یہ سکھایا ہوگا نا یہ پڑھنے میں. آل اولاد, اور آج مجھے سید زبیر احمد شاہ صاحب بھی پیر سید زبیر احمد شاہ صاحب بھی وہ علی کا کوئٹہ بھی مجھے بڑا یاد آ رہا ہے. چلے گئے سونے سونے لوگ چلے گئے. فقیر سید درویش سید. آل اولاد او تیری دا منگتا صدقہ شاہ جیلانی. یہ وہ نسبت والے لوگ تھے, یہ وہ ادب والے لوگ تھے. آج شہید کربلا کی میں اللہ جانتا ہے میں نے تقریر اور کرنی تھی. میں یہ وہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میرے استاد گرامی, آپ فرماتے ہیں کہ قبلہ نورانی صاحب ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے تو مجمع نہ بولا تو انہوں نے کسی نے بعد میں پوچھا کہ آل سنت کا روشن دور کون سا ہوگا, تو حضرت نورانی صاحب نے فرمایا آل سنت کا وہ روشن دور ہوگا جب وہ میاں محمد صاحب کے کلام سے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ کے کلام پر سبحان اللہ کہیں. یہ دیکھیں انہوں بزرگوں کو فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر تمہیں حدیث پڑھ رہا تھا, حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ, میں رسول اللہ کے پاس آیا, رأیت الحسن والحسین. اب ذرا غور کرنا اس حدیث کے اختتام پر میں بات ختم کروں. آیا حضور کے پاس ورأیت الحسن والحسین, دیکھا حسن حسین کو. اپنا جتنا بھی بڑا بندہ کوئی پاس کھڑا ہو گنبد خضرا سے نظر اٹھا کے اس کو بندہ نہیں دیکھ سکتا, جالی سے نظر اٹھا کے اس کو نہیں دیکھ سکتا. فرمایا رأیت الحسن والحسین, میں نے حسن حسین کو دیکھا. اس کی وجہ پتا کیا ہے کہ ایک دفعہ مرشد کے پاس استاد کے پاس جاؤ, جہاں مرشد دیکھ رہا ہو بندہ بھی وہیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے میری بات سمجھی نہیں ہے, پیار سے بولیے سبحان اللہ. جہاں استاد کی توجہ ہو وہاں بندہ دیکھ رہا. میں جاؤں مسلح امت کسی کو دیکھ رہے ہو تو میں ادھر دیکھتا ہوں. حضرت قبلہ شاہ جی جائیں, حضرت عباسی صاحب جائیں, اور جناب وہاں قائد اہل سنت مفکر اسلام حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب جدھر دیکھ رہے ہو یہ بھی ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے. اس کا معنی یہ ہے رأیت الحسن والحسین, فرمایا میں نے حسن کے چہرے کو دیکھا, حسین کے چہرے کو دیکھا, حسن کے بالوں کو دیکھا, حسین کے کالوں کو دیکھا. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے میرا میں ہی حسن حسین کو نہیں دیکھ رہا تھا, مصطفیٰ
اچھا پھر اگلی بار فرمایا یلعبان بین یدیہ، دونوں کھیل رہے ہیں، دونوں پیار سے بولو، پیار سے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں صدیق نظریں اٹھا کر، نظریں بھر کر چہرہ نہیں دیکھتے. علی مرتضیٰ گردن جھکائے ہوئے ہیں، عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم، تمام صحابہ کا انا علی رؤوسہم الطیر. یہ نہیں ہے روایت میں کہ گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس ادب سے جھکے ہوئے ہیں. یہ انہی کی شان ہے. وہ کھیل رہے ہیں کہ بین یدیہ فی حجرہ. اب دونوں اب سامنے کھیل رہے ہیں تو گود میں نہیں، اگر گود میں کھیل رہے ہیں تو سامنے نہیں. صحابی نے دونوں لفظ استعمال کیے. میں نے تو اپنے استاد کریم سے اس کا معنی یہ سنا، فرمایا کہ کبھی دونوں باہر کھیلتے ہیں اور کبھی کھیلتے کھیلتے چھپنے کے لیے نانا جان کی کملی کے نیچے آ جاتے ہیں. دونوں کھیلتے ہیں. اور سننا اگلی بات، تیرا میرا بچہ جتنا بھی بڑا ہو جائے نا، کیا اس میں نعیم صاحب اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی ہے، آپ کو قاری شہزاد صاحب اللہ نے آپ کو بھی اولاد عطا کی ہوگی. بچے آپ کو کتنے پیارے لگتے ہیں. آپ اپنی خواہش کا گلا گھونٹ کے بچوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں. آپ لوگ کرتے ہیں ایسے ہی ہے. آپ کے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں، آپ کے بچے بہت پلاسٹک کے کھلونے سے کھیلتے ہیں. پرانے زمانے میں گگو گھوڑے سے کھیلا کرتے تھے، اب اپنے پلاسٹک کے کھلونوں سے، چاندی کے کھلونے سے کھیلیں گے. بہت ہی قیمتی ہو جائے جناب تو سونے کے کھلونے لا کے دو گے، اوقات نہیں ہے، مگر وہ سونے کے کھلونے سے کھیلیں گے. مگر حسن حسین کی عزت کا اندازہ لگاؤ، جن کو کھیلنے کے لیے انہوں نے چاندی پلاسٹک سونے کا کھلونا نہیں عطا کیا، محمد کی داڑھی اور زلفوں کے کنڈل عطا اس کو مصطفیٰ کی داڑھی اور زلفوں سے کھیل رہے ہیں. اور پھر میرا تیرا بچہ یا گھاس پہ کھیلے گا، یا بجری کے ڈھیر پہ کھیلے گا، یا ریت کے ڈھیر پہ کھیلے گا. تعمیر کرنے کے لیے آپ کے گھر تک سڑک نہ ہو، ڈمپر ریت کا آپ اٹھا کے یہاں ڈالتے ہیں روڈ پر، یہاں خچروں کے ذریعے، جیپوں کے ذریعے لے کے جاتے ہیں. جب نیا ڈمپر پڑے، کئی بچوں کی عید ہو جاتی ہے، وہاں سڑکیں بناتے ہیں، وہاں کودتے ہیں، وہاں کھیلتے ہیں، ماں باپ ڈانٹتے بھی رہتے ہیں. اور ریت کے ساتھ تو انہیں کپڑے اپنے سارے بھر کے رکھ دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا. بچے ہیں پھر بھی کھیلتے ہیں، کبھی بجری کے ڈھیر پہ، کبھی ریت کے ڈھیر پہ، کبھی کھیت پہ، کبھی مٹی میں، کبھی گھاس میں، کبھی پلے گراؤنڈ میں. بہت ہوا تو بجری پہ کھیلیں گے، زمین پہ کھیلیں گے، فرش پہ کھیلیں گے، ٹائل پہ کھیلیں گے، ماربل پہ کھیلیں گے، صوفے پہ کھیلیں گے، کارپٹ پہ کھیلیں گے، میٹرس پہ کھیلیں گے، چھت پہ کھیلیں گے. ایسے آگے میرے اور آپ کے بچوں کی اوقات نہیں ہے، مگر کائنات کا کوئی بندہ زارا کے بچوں سے، علی کے لالوں سے، مصطفیٰ کے بالوں سے، کربلا والوں سے برابری نہ کرے. نہ وہ ٹائل پہ کھیلے، نہ ماربل پہ کھیلے، نہ سر پہ کھیلے، نہ فرش پہ کھیلے، نہ کارپٹ پہ کھیلے. اب کہیں گے شاہ جی پھر وہ کہاں کھیلتے تھے؟ میں نے کہا یلعبان کے الفاظ آئے ہیں، ان کی شان یہ ہے وہ کھیلنے پہ آئے. کبھی مدینے میں کھیلتے تھے، کبھی محمد کے سینے پہ کھیلتے تھے. ان کا مقام ہے. اچھا اتنا بتاؤ جو مصطفیٰ کی چھاتی پر ہے. میں ابھی پھر بات لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، سرکار کے جوڑوں کے نیچے خاک کے ذرے آئے. رب نے فرمایا اب ان ذروں کو ہم نہ سمجھنا. جو نبی کے قدموں کے نیچے آئے اتنے اونچے تقدس اور احترام والے ہو گئے. رب ان کی شانیں بیان کر رہا ہے. بس اب دھیمے لہجے میں پوچھنا چاہتا ہوں، زیادہ جوشیلے انداز میں نہیں پوچھنا چاہتا. سرکار کے طلبوں کے نیچے جوڑوں کے نیچے سنگریزے اور بجری کے ٹکڑے اور خاک کے ذرے آئے. وہ اتنے اونچے ہو گئے کہ رب ان کی شانیں بیان کر رہا ہے. پر مجھے بتاؤ اللہ ہی جانے وہ حسن حسین کتنے اونچے ہوں گے جو کبھی مصطفیٰ کے سینے پہ سوتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے کاندھے پہ چڑھ کر سواری کرتے ہیں. نبی کے کاندھوں کی اونچائی کی حد تم بتا دو، حسن حسین کی رفت کا اندازہ میں تمہیں بتا دوں. سمجھ آ گئی جن کا ان کا مقام، ان کی شان، اس کے. اور سن لے ایک بندے کو اگر حیا نہ ہو نا، 4 کتابیں پڑھ لے، اس کو علمی میدان کا شمر نہیں بننا چاہیے. اگر اللہ توفیق دے تو عقیدت کا ہور بن جانا چاہیے. اس کو علم کا شمر نہیں بننا چاہیے. اور یاد رکھو اللہ کی عزت کی قسم، یہ آل محمد کی شان ہے، یہ آل محمد کا مقام، مرتبہ، شان
وفا عطا امامت طہارت تعظیم تقریم توقیر تقدیس تدریر منصب جاہ کمال صحاب مہاتا شان شوکت اللہ کی عزت کی قسم جو ان کا حیا نہ کرے وہ منافق ہوتا ہے، جو ان کے آگے دستار جھکا دے وہ مصطفیٰ کا عاشق ہوتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ تحبہما، حضور آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ کیا سمجھ؟ ابو ایوب انصاری آج بھی ترکی والوں جب آج مجھے قاضی صاحب ملے کہہ رہے تھے پوری ترکی میں ادھر استنبول میں صرف یہ کہ تو سلطان کے مزار پہ جانا ہے، ہر ٹیکسی والا ہاتھ جوڑ کے حضرت ابو ایوب انصاری کی چوکھٹ پہ اتارتے تھے۔ کوئی کو بڑے بڑے سلطان گزرے، انہیں فرمایا وہ کسی کو سلطان سمجھتے ہی نہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے علاوہ۔ انہوں نے کہا وہ کیا سلطان ہیں، وہ سارے سلطان ان کے دربان ہیں کیونکہ وہ رسول کے دربان ہیں، آئے اسی لیے تو سنی ان پر قربان ہیں۔ پیار سے اور محبت سے تیرے شعر کو آمن جی یادا ہے بے پربس سے سنجوگ کے تھا، تیرے شعر کو آمن جی یادا ہے بے پربس سے سنجوگ کے تھا، تیرے شعر دی پاک فضاواں کت اسا مجڑے پجڑے لوگ کے تھا، میرے لب تقبیل دے قابل نہیں نہ لینت ہر دی نوک کے تھا، اتھا سکدے نے جامی وانگ زفر رسا منہ کا لے تیڑی جھوک کے تھا۔ جن کے گھر رسول رہے رہے ہیں وہ گھر کو چھوٹی بات ہے؟ میرے خیال میں آپ سرائکی ہیں، سرائکی ہیں قاری صاحب، سرائکی کتنے خوش ہوئے ہیں؟ سرائکی اپنی بات پر خوش ہوتے ہیں تو حسینی اپنی بات پر وہ بھی حسینی ہیں، آپ بھی حسینی ہیں، تو اپنا یہ اللہ کا ہی نسبت ہوتی ہے۔ تو خیر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا یا رسول اللہ تحبہما، آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کئی فلا احبہما، میں ان سے کیوں پیار نہ کروں، ہماری خانہ تایا من الدنیا اشمہما، فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، جب مجھے خوشبو کی ضرورت پیش آتی ہے سونگنے کا من کرتا ہے، کبھی حسن کے پالوں کو سونگ لیتا ہوں، کبھی حسین کے گالوں کو سونگ لیتا ہوں ان کے پھول۔ اور میں ایک بات یہ کروں کہ پھول آپ کو پتہ ہے مرجاتا تب ہی ہے جب اس درخت کی ٹہنی خشک ہو جائے، درخت کی ٹہنی خشک ہو جائے، جب تنہ خشک ہو جائے تو پھول بھی مرجھا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، اس کا اصل تنہ تو رسول اللہ کی ذات ہے، یہ پھول حسن حسین ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک نہ یہ درخت سوکھ سکتا ہے نہ حسن حسین کی خوشبو میں کمی آ سکتی۔ جن کو خوشبو آئے وہ پالکی میں ہوں، پیار سے جو پالکی میں ہوں، علماء کے امام ہوں، صوفیاء کے پیشوا ہوں، محدث وقت ہوں، ایک عام دیہڑی لگانے والا مزدور سید پالکی اٹھائے تو ان کو مزدور کی رگوں سے بھی خون مصطفیٰ کی خوشبو محسوس ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے پوری زندگی لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے مجھے عباسی صاحب نے خوشخبری سنائی، بڑی خوشخبری سنائی، کہنے لگے کہ میں نے قاری آصف قادری صاحب کو بڑی کوشش اور محنت کر کے وہاں سے بیروٹ سے یہاں پھکواڑی لایا ہے، الحمدللہ رونقیں لگ گئی ہیں، لگ گئی تھے انشاءاللہ۔ آج تسی علی نمے نمے آئے نہیں مہینہ نہیں ہویا تو تسی کٹ بول دے ہو، اگلی دفعہ میں آیا انشاءاللہ میرے نالوں زیادہ تسی بول سو ٹرین کر سو انشاءاللہ۔ اے تو ماشاءاللہ آپ ادھا بول دیں ادھا مجمع کو تقریر کرانا ہے، اسی مانے جانے ہیں، ساری آپ کرنی پہنی ہے سانو پیان۔ ان کی مہک نے دل کے ہوتے، پیار سے پڑھیے پیار سے، ان کی مہک نے دل وہ جس راہ چل پیے کوچے بسا، ان کی مہک نے دل کے سانو عادتاں بھی جلسے دی تاں بھول گئی ہیں،
ایک گلا کرن لگا میں ہوں اپنے شاہ صاحب بڑے بھائی بھی ہیں تے بزرگ بھی ہیں بڑا میٹھا جہا گلا کرن لگا یا تسا کر تامن کرنا ہوں چھوڑ دیتا ہے یا شاہ صاحب تھک کے ہیں میں شاہ صاحب تو او عروج مری بھی تکیا کون سا گاؤں ہے جس میں شاہ صاحب کی صدارت میں جلسہ نہ ہو دن رات دوڑ دھوپ بڑی محنت اور کوشش کی ہے تو یا تو آپ کی وفاؤں میں کمی ہو گئی ہے تو یا شاہ صاحب نے اب تخلیہ اختیار کر لیا ہے دو صورتیں ہیں مگر میں وہ بڑا دور ہم نے وہ ایک جلسے میں جی کل نہیں قریشی صاحب کا خطاب ہو رہا ہے پرسوں فلاں کا ہو رہا ہے پرسوں فلاں کا ہو رہا ہے ایک ایک مہینے میں کئی دفعہ شاہ صاحب ہمیں مجبور کرتے تھے اور پھر ہمیں استاد جی کی طرف سے بھی ہدایت تھی اور کس جگہ انکار بھی کر لو رضا شاہ جی کو انکار نہ کرنا وہ مسلک کی بڑی خدمت کر رہا ہے تو اب یہ شاہ صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں بوڑھے تو نہیں ہو گئے مگر میں چاہتا ہوں وہ دور دوبارہ واپس آئے صحیح بات ہے خدمات ہیں شاہ صاحب کی پوری تحصیل مری کے ایک ایک کریا کوچا اور نگر نگر میں بڑی دلیری کے ساتھ سید نے اپنی خدمات پیش کی ہیں کوئی بات نہیں شاہ صاحب یہ حالات بدلتے رہتے ہیں یہ آپ کے نانا جان کے غلام ہیں انشاءاللہ پھر سرپرستی ان کی فرمائیں گے اور یہ پھر شاہ صاحب کے دست و بازو بنیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت نوجوان علماء مفتیان کرام بھی آپ کو دست و بازو کے طور پر عطا کیے ہیں اور میں عرض کرتا ہوں اس لیے آپ کو وہ عادت جلسوں کی بھول گئی ہے ورنہ وہ دور آج سے 10-15 سال پہلے ہم کم بولتے تھے آپ زیادہ بولتے تھے پیار سے پڑھیے ان کی مہکنے دل اور اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا پیار سے اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا ان کی مہک پالکی میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مزدور کے رگوں میں خون حسین کی خوشبو آ گئی میرے استاد کریم فرماتے ہیں آج بھی اولاد رسول سے سادات سے خوشبو مصطفیٰ آتی ہے خوشبو فاطمہ آتی ہے خوشبو علی آتی ہے مگر سونگنے کے لیے احمد رضا کا ناک چاہیے جس کو شمر کا زکام لگا ہوا ہو جس کو یزیدیت کا نظرہ لگا ہوا ہو جس کو مروانیت کا فلو لگا ہوا ہو یا جس کو یزیدیت کا کرونا ہوا ہو آپ کو پتہ ہے وہ سمیدی ختم ہو جاتی ہے ذائقہ ختم ہو جاتا ہے اور جان رکھو جس کو جان کا کرونا ہو اس کو کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا اس کو کھانے کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی جس کو ایمان کا کرونا لگا ہوا ہو اس کو محمد کے گھرانے کی خوشبو حیا والوں کو خوشبو آتی ہے وفا والوں کو خوشبو آتی ہے اور میری بات سن لو یہ سارے نعرے یہ سارے فتوے یہ ساری تماشے ڈیش ڈرامے یہ اوپر ہی ہیں جنہوں نے روحانیت کے دنیا میں قدم رکھا ہے ان کو پتا ہے کہ اس روحانیت کے دنیا میں علی کے گھرانے کے علاوہ نہ قدم رکھا جا سکتا ہے اور نہ یہ قدم چلا جا سکتا اور پھر اس کے بعد درد اس میں شدید ہوندا بغض اس میں مزید ہوندا درد یارو شدید ہوندا میری ایک روایت درد یارو شدید ہوندا بغض اس میں مزید ہوندا حسین دا ذکر جڑا ڈکے اس دا ابا یزید ہوندا عظمت صحابہ کے ہم نعرے لگائیں گے پیرا دیں گے مگر عظمت صحابہ کی آڑ میں ہم یزید ملعون بے غیرت اور مردود اور لعین ازلی کے لیے کوئی نرم گوشہ برداشت نہیں کر سکتے یزید کل بھی جہنمی تھا آج بھی جہنمی ہے قیامت تک جہنمی رہے گا جو یزید کے گماشتے بن کر نعرے لگائیں تو ان کو دیکھ کے ان مکروہ شکلوں کو دیکھ کو یہی لگو کہ یہی وہ ابنائے یزید میں سے ہے جو ایک شرزمہ کلیلہ اپنی قیادت میں لے کے جہنم میں تشریف لے جائیں گے سمجھ آئیے یہ یاد رکھو جنت حسین کے نوکروں کی ہے پیار سے بولو سبحان اللہ کہ دلے دے ہوگی پیار اللہ کو سبحان اللہ جنت حسین کے نوکروں
سرکار فرمایا سیدہ شباب آل الجنہ، یہ حسن حسین جنت کے سردار ہیں تے میں جس گھر دا سردار ہواں ویڑے تے اپنے دشمن اندر وڑن نہ دیواں، اے باسی صاحب جس گھر دے سردار ہیں تے اندر اپنے دشمن وڑن نہ دیون، تسی اپنے ڈیرے تے اپنے دشمن وڑن نہ دیو، اپنے قاتل وڑن نہ دیو تے کی سمجھ دیو اے جنت ہے یا پیر بدائی اڈا ہے کہ یزید بھی وچ وڑ جاوے؟ نہیں نہیں، منہ ایک جے دعا دے ہون پاون، بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا، منہ ایک جے دعا دے ہون پاویں بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا، ہوے منکر علی دا تے جائے جنت تو ایڈا اندھیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی وراثت ہے، یہ ان کی وراثت ہے، یہ وارث ہے جنت کے، اور نبی نے تجھے اور مجھے بتا دو سن لا۔ یہ علامہ زاروی نے گولڈا شریف تقریر کرتے ہوئے ابو الحقائق شیخ القرآن علامہ زاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاشمی صاحب وہاں فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا بیلیو، علامہ زاروی نے انہوں نے کہا تھا یزید کافر نہیں تھے، ابو جہل بھی کافر نہیں۔ علامہ زاروی آکے دے آنے نکی کا باز کے یہ ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا دونوں طرف مراسم رکھنے والے تھوڑا سا ہوتے ہیں، عجب ہے تیری سیاست، عجب ہے تیرا نظام، حسین سے بھی مراسم، یزید کو بھی سلام، دو کام نہیں ہو سکتے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ حضرت اتنا فتوہ آپ نے سعودی دیا، انہاں امام احمد میں نمبر نہیں دیا ہے، میں نے تھوڑی دیا، ان کا نہیں، پھر بھی اس کی توجیہ کیا، ان کا سن ابو جال جتنیاں سٹا ماریاں نے رسول اللہ دے بدن تے ماریاں نے، ابو جال جتنیاں سٹا ماریاں نے سرکار دے جسم تے ماریاں نے، اس جزید بدبخت نے جتنیاں سٹا ماریاں رسول اللہ دے دل تے کلیجے تے ماریاں، اور اگر سارے بدن تے سٹ مارنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا تے رسول اللہ دے دل تے ٹکڑے کرنے والا تے نہ خدا کا خوف نہیں ہو۔ اور جہاں اس حجر اسود کو نعوذ باللہ کوئی جوتی مار دے تے سب کا فتوہ جہاں مصطفیٰ کے لب لگے وہاں جوتی مار دی کافر ہو گیا، سب کے یہ فتوے یہ آئے کہ حجر اسود پہ نبی نے چوما اس کی توہین کر دی۔ ارے حجر اسود کو تو اتنی دفعہ مصطفیٰ نے نہیں چوما جتنا حسین کے گلے کو چلتے اور حسین اور حجر اسود بدن مصطفیٰ سے نہیں بنا، حسین خون مصطفیٰ سے بنا، حسین رسول اللہ کا نواسا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں۔ اور میں ساتھ اتنا بھی کہتا ہوں، ہمارے ایک عالم دین کہا کرتے ہیں کہ چودھری صاحب 500 روپیہ چندہ دیں، عباسی صاحب دیں، حاجی صاحب دیں، ملک صاحب دیں، آدھا گھنٹہ تقریر ہوتی ہے، چودھری صاحب دے بچے جیون، عباسی صاحب دے کنبا جیوے، ان دے کاروبار بھی برکت، ان دے پریوار بھی برکت، ان دے گھر بار بھی برکت، ان دے سارے جناب اس میں برکت، فلان بھی برکت۔ ان کے من کا اتنا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب نے 500 روپیہ دیا ہے، کیا حسین بن علی نے تمہیں کچھ نہیں دیا؟ جس مسلح پہ کھڑے ہو کے اپنے بچوں کا رزق کماتے ہو، یہ علی کے بیٹے نے بچا کے دیا۔ جس منبر پہ بیٹھ کے خطبہ سناتے ہو، یہ حسین کے لہو کا صدقہ ہے۔ اگر حسین دین نہ بچاتے تو آج دیندار کون ہوتا؟ حسین اسلام نہ بچاتے تو آج مسلمان کون ہوتا؟ حسین قرآن کی آبرو نہ بچاتے تو آج حافظ و قاری کون ہوتا؟ حسین علم کی آبرو نہ بچاتے تو آج عالم کون ہوتا؟ حسین طریقت کا معیار نہ بچاتے تو آج فقیر کون ہوتا؟ حسین ولایت نہ بچاتے تو آج پیر، اور حسین اب آج پیر اور صوفی کون ہوتا؟ لا الہ کو پڑھ لیا، اب لے بزا تاثیر کا، لا الہ کی تے کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر۔ اور آج بھی میں بات ختم کروں، آج بھی سادات پر کربلا بنائی جا رہی ہے، آج بھی اولاد رسول کے غلاموں اور وفاداروں پر کربلا بنائی جا رہی ہے۔ کون کہتا ہے ختم ہو گئی کربلا کی جنگ؟ ہم آج بھی لڑ رہے ہیں نسل یزید سے۔ امام حسین کی غلامی میں مضبوط رہو، کامل رہو، مضبوط اور مستحکم رہو، اپنے بچوں کو دینی علوم پڑھاؤ، دینی اداروں کی طرف لاؤ، ان کے آج کل داخلے ہو رہے ہیں اداروں میں، اس طرف لے کے آؤ دینی ادار، تاکہ کل آپ چلے جاؤ تو آپ کے پیچھے قرآن کھول کر یہ ایصال ثواب کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قدموں سے وابستہ رکھے، صحابہ کرام آل بیت اطہار کا حیا اور ادب نصیب فرمائے۔ اور آخری ربائی پہ میں بات ختم کروں، نبی نے
سجدہ لمبا کر کے ممبر سے اتر کے مجھے اور تجھے پیغام دیا کہ نبی کا نور نظر زہرا کے دل کا چین راضی ہو، نبی کا نور نظر زہرا کے دل کا چین راضی ہو، یہ لازمی ہے شہ مشرقین راضی ہو۔ بتا دیا یہ نبی نے طویل سجدے میں نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو۔